اگر تمہیں ڈول بجانے کا اتنا شوق ہے، خرافات کرنے کا اتنا شوق ہے، اگر تمہارا بیٹا مر، امام حسین ایک ایک شہید کی لاش اٹھا کر کے لاتے رہے، جب کوئی نہیں بچا ظالموں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کر دیا، زخمی جگر خبیثوں نے توڑا حسین کا، بچہ بھی شیر خوار نہ چھوڑا حسین کا۔ اب جگر گوشہ رسول شہزادہ فاطمہ زہرا جنتی جوانوں کے سردار امام حسین کا نمبر تھا۔ امام حسین نے اپنے سر پر نبی کے امامے کو سجایا، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری کو تھاما، امیر حمزہ کی ڈھال کو ساتھ لیا۔ پورے حسینی خیمے کے اندر غم کا ماحول تھا۔ حضرت زینب، حضرت سکینہ، سب کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ حضرت سکینہ کہتی بابا جان، بھائی علی اکبر بھی شہید کر دیے گئے، وہ بھی ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے، چچا عباس علمبردار وہ بھی ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے، سب لوگ شہید کر دیے گئے، اب آپ بھی ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ جن ظالموں نے، جن درندوں نے ننھے علی اصغر کو نہیں چھوڑا، وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ امام علی مقام نے فرمایا اللہ تمہارا نگہبان ہے، تمہیں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دینا ہے۔ امام حسین جب میدان کارزار میں پہنچے، پھر سے اپنا حق ظالموں کو یاد دلایا کہ اب بھی میرا حق پہچان لو۔ ظالموں نے کہا امام حسین آپ یزید کی بیعت کر لو، ہماری بات مان لو۔ امام حسین فرماتے یہ تو میں نے اتمام حجت کے لیے بات کہی تھی تاکہ کل کو یہ کوئی کہہ نہ سکے کہ امام حسین کا حق انہیں یاد نہیں دلایا گیا تھا۔ اور رہا بیعت کا سوال، تو بیعت تو میں کسی بھی صورت میں نہیں کرنے والا، ظالم کے آگے سر میں ہرگز نہیں جھکاؤں گا۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ علی کا شیر جس طرف جاتا یزیدی لشکر بھیڑ بکری کی طرح بھاگتا ہوا نظر آتا، لاشوں کے ڈھیر لگنے لگے۔ ظالموں نے پھر ویسے ہی بزدلانہ حملہ کیا، ایک ساتھ حملہ شروع کیا، چاروں طرف سے تیروں کی برسات کی گئی، تلواروں سے حملے کیے گئے، نیزوں سے حملے کیے گئے۔ روایت میں آتا ہے امام حسین کے جسم پر 72 زخم تھے۔ جسم کے اندر جب سکت باقی نہ رہی تو امام علی مقام گھوڑے سے نیچے اترے اور سجدہ کرنے کی کوشش کی۔ جمعہ کا وقت تھا، ظالموں نے تیر چلایا جو امام حسین کے سر میں آ کر کے لگا، پھر بھی ہمت کر کے سجدے میں جانے کی کوشش کی، سجدہ کیا۔ شمر ذوالجوشن نے سجدے کی حالت میں امام حسین کی گردن پر خنجر چلایا، امام حسین کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدیوں نے یہ سوچا کہ ہم نے امام حسین کو قتل کر دیا، امام حسین مر گئے ہیں، لیکن سرزمین کربلا کا ذرہ ذرہ آج بھی پکار کر کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یزیدیوں نے اسی پر بس نہیں کیا، امام حسین کے خاندان والوں کے خیمے جلائے گئے۔ وہ شہزادیاں، اہل بیت کے گھر کی بیٹیاں جن کے سر کے بال کو بھی کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا، ان کے سر سے دوپٹے چھینے گئے، ان کی چادریں چھینی گئیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، ان کے سامنے تمام شہیدوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کے ہاتھوں میں پیروں کے اندر بیڑیاں ڈالی گئیں۔ امام حسین کا سر نیزے پہ رکھا اور ڈھول تاشے بجاتے ہوئے دمشق لے جایا گیا۔ آپ ذرا سوچیں اگر کسی کے ساتھ ایسے حالات پیش آتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہاں تو جس سے محبت کرنے کو کہا گیا ہے ان کو قتل کیا گیا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، خوشیاں منا کر کے ڈھول بجائے گئے۔ آج جو لوگ ڈھول بجاتے پھر رہے ہیں، جو مسلمان ڈھول بجاتا پھر رہا ہے اور اسے امام حسین کی محبت کا نام دیتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں امام حسین کے کون سے خیمے کے اندر ڈھول بجوائے گئے تھے؟ کس کی شہادت پر امام حسین نے ڈھول بجوائے تھے؟ کس کی شہادت پر ماتم منایا گیا تھا؟ کون سے خیمے کے اندر ماتم منایا جا رہا تھا؟ ارے ڈھول بجانے کو حسینیت سمجھنے والوں، ڈھول تو یزیدی خیموں کے اندر بج رہے تھے، ڈھول تو دمشق میں بجائے جا رہے تھے۔ ڈھول بجانے کو حسینیت سمجھنے والوں، خرافات کرنے والوں، ڈھول امام حسین کی شہادت پر بجائے گئے تھے۔ اگر تمہیں ڈھول بجانے کا اتنا شوق ہے، خرافات کرنے کا اتنا شوق ہے، اگر تمہارا بیٹا مر جائے اس وقت ڈھول کیوں نہیں بجاتے؟ تمہارا باپ مر جائے اس وقت ڈھول کیوں نہیں بجاتے؟ تمہاری عورتوں کے ساتھ اگر بدسلوکی کی جائے کیا اس وقت بھی تم خوشی مناؤ گے؟ تمہارا بھائی مر جائے اس وقت بھی کیا تم ناچو گے؟ اس وقت تم بالکل بھی ایسا نہیں کرو گے۔ تو پھر امام حسین کی شہادت پر ڈھول کیوں بجاتے ہو؟ خرافات کیوں کرتے ہو؟ مکرانہ کے اندر عاشورہ کے دن جلوس امام حسین کے نام پر کتنی خرافاتیں کی گئی، بچے بوڑھے نوجوان سب لوگ شامل تھے جو خرافاتیں کر رہے تھے۔ کون تھے وہ لوگ جو بیہودیاں کر رہے تھے؟
کون تھے وہ لوگ جو آوارہ گردی کر رہے تھے، لباس حسین میں یزیدی کردار ادا کر رہے تھے؟ کون تھے وہ لوگ؟ یقیناً ان کے اندر کوئی تمہارا بیٹا رہا ہوگا، کوئی تمہارا بھائی رہا ہوگا، کوئی تمہارا باپ رہا ہوگا۔ اور جلوس امام حسین کے پیچھے جو عورتیں ناچتے کودتے جا رہی تھیں، جو مسجدوں کے دروازوں کے سامنے ڈانس کر رہی تھی، کون تھی وہ عورتیں؟ ضرور ان کے اندر کوئی تمہاری بیٹی رہی ہوگی، کوئی تمہاری بہن رہی ہوگی، کوئی تمہاری ماں رہی ہوگی یا بیوی رہی ہوگی۔ اپنے گھروں کی چھت پر جو عورتیں دیواروں سے جھانک رہی تھیں، جو بچیاں بے پردہ بے حیائی کا ثبوت دے رہی تھیں، فاطمہ کے لاڈلے امام حسین کی جلوس کے نام پر جو بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی، کون تھی وہ؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دینوں، کیا قوم کے ٹھیکیداروں کو یہ خرافاتیں نظر نہیں آتی ہیں؟ کیا ان خرافاتوں کو پر پابندی نہیں لگنی چاہیے؟ بند کرو ایسی خرافاتوں کو، اور جو اہل سنت کا طریقہ ہے اسے اپناؤ۔ امام حسین کے نام کی نیاز دلواؤ، امام حسین کی یاد بناؤ، ان کے نام کی محفلیں سجاؤ، اچھے کام کرو، اس لیے کہ خرافات کرنا حسینیت نہیں ہے، بلکہ بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ حسینیت ہے، پیاسوں کو پانی پلانا یہ حسینیت ہے۔ اپنے بچوں کے دلوں کے اندر امام حسین کی محبت پیدا کرو، تاریخ کربلا، داستان کربلا اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اتارو، تاکہ آپ کے بچے کل خرافات کرتے ہوئے نظر نہ آئیں، امام حسین کے نام پر یزیدی کام کرتے ہوئے نظر نہ آئیں۔ اور جب کوئی غیر تمہارے بچوں سے پوچھے کہ کون تھے امام حسین، تو تمہارا بچہ تڑپ کر کہے، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے راہ حق میں اپنا سر کٹایا وہ حسین، جس نے کربلا میں اپنا گھر لٹایا وہ حسین، شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جس نے جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، جان خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور امام حسین کی محبت ہم سب کے دلوں میں جاگزی فرمائے، خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔